کو توبہ کو مذاق بنانے کا ارادہ نہ بن جائے اس کا، شیطان یوں نہ اس کو ورغلا دے کہ خدا کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. یہ ورغلانا اس طرح کا نہ ہو، دل کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے. پختہ ارادے کے بعد اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو پھر بھی ایک دفعہ نہیں گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. دل کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بندے پر اپنا فضل نازل فرماتا ہے کہ ایک دن وہ بندہ ہر قسم کے گناہ سے دور ہو جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان منافق ہو جائے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ مختصر یہ ہے کہ منافق مومن اور کافر کے درمیان ایک تیسرا شخص ہوتا ہے. منافق مومن اور کافر کے درمیان، مومن الگ ہے اور کافر الگ ہے. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفاق ایک تیسری کنڈیشن ہے جو کہ وہ بندہ نہ مومن ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے دنیا میں. اس کو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ منافق ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، جو ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے مگر اس کا دل جو ہے اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتا. وہ مسلم کمیونٹی میں رہنے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ مومن ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ آج مجھے بعض لوگوں نے بتایا اس دور کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز تک کے منکر ہو چکے ہیں. نماز تک کے منکر ہو چکے، روزے کے منکر ہو چکے، حج کے منکر ہو چکے، قربانی کے منکر ہو چکے. ہر چیز کے منکر ہونے کے باوجود مسجدوں کی ممبرشپ لیتے ہیں اور زبان سے بول کے کہتے بھی ہیں کہ صرف اس لیے لیتے ہیں بھائی کل وہ جنازہ تے پڑھانا ہی ہے. جس مسجد کو ممبرشپ دیں گے وہ جنازہ تو ضرور پڑھائے گا. اب بات سمجھ گئے؟ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ یعنی منافق وہ شخص ہے جو کہ زبان سے کلمے کا اظہار کرتا ہے تاکہ مسلم کمیونٹی اور مسلم ریگولر جو ہیں ان کا وہ فائدہ اٹھا سکے، دل سے وہ کلمے کا اقرار نہیں کرتا. اور منافق کا دنیا میں حکم مومن کا ہے. یہ بات بھی یاد رکھ لیں، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی منافقت کو جان نہیں سکتا. ہاں اس کی کچھ علامات جو ہیں وہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں. علامات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ منافقوں کی علامت ہے. کیا یہ منافقوں کی علامت ہے؟ یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے. اٹ سیلف یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں ابن فلاں یہ منافق ہے. انڈرسٹینڈ؟ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ منافقوں کی یہ علامت ہے کہ وہ صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید نے علامت بیان کی. اب بات سمجھ گئے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافقوں کی یہ علامت ہے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال بہت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی. یہ علامات میں سے، اور یہ سارا کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یعنی آپ منافقوں کی علامات تو کہہ سکتے ہیں لیکن بالتخصیص کسی شخص کو منافق کہہ نہیں سکتے. کیوں کہ منافق اپنے کلمے کی بنا پر مومنوں کے اندر ظاہری طور پر شامل ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ منافق دنیا میں مومن کہلاتا ہے اور آخرت میں منافق جو ہے وہ کفار کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے. میدان محشر منافق، مومن، کافر یہ تخصیص نہیں ہوگی. میدان محشر میں دو ہی طبقات، ایک مومن ایک کافر. جو دنیا میں منافق ہے وہ آخرت میں کفار میں شامل ہوگا، آخرت میں مومنین کی صفوں میں شامل نہیں ہوگا. اس لیے جو منافق ہو کوئی شخص تو وہ لکھا ہوا دائرہ اسلام سے خارج. میں نے عرض کر دیا منافق ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے کلمے کا اقرار کرتا رہتا ہے. جتنی دیر تک وہ اقرار کرتا رہے گا اتنی دیر تک ہم بھی اس کے اقرار کو مانتے رہیں گے. لیکن جب بندہ خود بھی زبان سے بول بول کے کہہ دے کہ میرا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر صاحب ظاہر وہ خارج اسلام ہو جائے گا. اگر کسی شخص کو ڈر ہو کہ اس کی فیملی میں کوئی اس پہ جادو کرنے والے ہیں یا کرنے لگا ہوا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ اس پر کوئی بندہ جادو کر رہا ہے، وہ فیملی میں ہو یا آؤٹ آف فیملی ہو، جادو کا اثر جو ہے یہ برحق ہے.
جادو کا اثر جو ہے یہ برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو کہ کوئی شخص آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے، تو یہ جو ابھی آج کے لیکچر کے اندر جو حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے کہ آپ سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم اقدس پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کو کوئی شک ہو، یہ عمل جو ہے وہ کم سے کم 41 دن مسلسل کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور کم سے کم 41 ڈیز 41 دن یہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر جادو کے اثرات کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو خوف یا ڈر کی بیماری ہو اور ذہن میں عجیب خیالات آئیں یا وسوسے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی شخص کے ذہن میں وسوسے اور عجیب خیالات آئیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ نیک مسلمانوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ کیا اس کا حل ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیک مسلمانوں کی صحبت اختیار کرے، کہیں سے ڈھونڈے، کوئی مرد کامل ڈھونڈے، کوئی اللہ کا ولی ڈھونڈے، کوئی نیک آدمی ڈھونڈے، اس کی صحبت میں جانے کی کوشش کرے، اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرے، اس کی صحبت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وسوسے جو ہیں وہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی حد تک دور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ جو پہلے میں نے جو وظیفہ جو ہے وہ آپ کو ابھی عرض کیا ہے، جو قرآن مجید کی یہی آخری 3 سورتیں ہیں، ان کی تلاوت اس کے لیے بھی اسی طرح جو ہے یہ وظیفہ ہے جس طرح جادو والے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ اس کے ذہنی خیالات گندے جو ہیں اور وسوسے جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کی مقدار بھی 41 ڈیز کم سے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحبت صالحین کو ضرور تلاش کرے، اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں جانے کی کوشش ہمیشہ کرے۔ حقوق والی بات کو پورا نہ کرنے والا اگر سارے حقوق اللہ پورے کرے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت میں بھیجنا یا نہ بھیجنا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جنت میں بھیجنا یا نہ بھیجنا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، اول درجے کا گناہگار ہونا، اول درجے کا ہماری آپ کی نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اسے اٹھا کے جنت عطا فرما دے، کوئی شخص اسے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ چیز جو ہے اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ نظام جس کو فالو کرنا لازمی ہے۔ اب جنت میں کون جاتے اور جنت میں کون نہیں جاتا، حقوق اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص حقوق العباد پورے نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کی معافی تب ہے جب اس کو وہ متعلقہ بندہ معاف کرے گا، جب اس کو وہ متعلقہ بندہ معاف کرے گا جس کو اس نے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، جن کے حقوق پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اگر وہ بندہ معاف کرے گا تو پھر اس بندے کو معافی ہے۔ اب اس کی معافی کی کچھ صورتیں ہیں، ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ بندہ بھی روز معاشر اس کو معاف نہ کرے تو پاسبل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور وجہ سے اس بندے کو جس کے حقوق رہ گئے ہیں اس کی بھی تو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی نا۔ اب بات کو سمجھیں، اس نے بھی تو اس کے ذمہ بھی تو کچھ نہ کچھ مائنس پوائنٹ ہوں گے، پاسبل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی وہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کرتے ہیں۔ جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی بھی کچھ غلطی کوتاہی تو ہوگی، پاسبل ہے اس کو بھی معافی دے دے، اس کو بھی معافی دے دے، یہ باتیں بالکل الگ ہیں۔ لیکن یہ بات بہرحال کنفرم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو شخص حقوق العباد پورے نہیں کرتا یا کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، قیامت والے دن اس کا حق معاف تب ہوگا جب وہ بندہ معاف کرے گا۔ اب معافی کی صورتیں آگے کتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے اور اس کا رسول بہتر جانے۔ جنت میں جانا یا نہ جانا یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے گا بھیجے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں بھیجے گا۔ لیکن حقوق معاف تب ہوں گے جب وہ بندہ جو ہے اس حق کو معاف کرے گا۔ آخر
آخری دو سوال ہیں